بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ۔ شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک، دوستوں تک اور دوسرے اعزاء و اقارب تک پہنچ سکیں، اور وہ بھی اس کار خیر اور کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والا نہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور انہیں گرم پانی پلایا جائے گا، چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سورہ محمد کی آیت 15 ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالی شانہ نے جنت کا ایک اجمالی اور مختصر حال بیان فرمایا ہے۔ ان 4 سطروں میں پہلی 3 سطریں متقین کی جنتی نعمتوں کے تذکرے پر مشتمل ہیں، اور ایک سطر میں ان کے بالمقابل اہل جہنم کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں بیشتر مقامات ایسے ہی ہیں۔ نیک و بد، ان کے اچھے برے انجام اور نتائج کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالی شانہ کے
کلام کی بلاغت، اس کے اوصاف میں ایک عظیم وصف، جیسے قدرت نے ہمیں 2 آنکھیں عطا کی ہیں اور وہ بیک وقت ایک ہی زاویے پر خود سے گھومتی ہیں، ہم چاہیں ایک آنکھ دائیں کی طرف دوسرے بائیں کی طرف نہیں گھومیں گی، دونوں اکٹھی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے دائیں اور بائیں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، دائیں والے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا ہوگا، وہ خوش و خرم اور ان کی خوشیاں چہروں سے عیاں اور روشن چہروں والے، اور جن کی بد نصیبی اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں، اور قرآن پاک میں تصریح ہے کہ اس طرف سے نہیں پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہ اس کے جرم کی پاداش میں ایک علامت ہوگی دوزخ میں جانے کی، اور اس وقت کا یقین کہ سب چیزیں آشکارا اور سامنے ہیں، وہ ایمان کہلائے گا نہیں۔ ایمان اس دنیا میں بن دیکھے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر کامل یقین کا نام ایمان ہے۔ ایمان سے تقوی اور طہارت، ہدایت اور نور، جو اب تو الفاظ ہیں اور آراز اور اعمال ہیں ہمارے، لیکن کل یہی چیزیں ایک شکل اور صورت اختیار کر جائیں گی، اور اعمال بنی آدم اس کو نظر آئیں گے، بلکہ یہ نظر آنا وقوع قیامت سے پہلے بھی بوقت موت ہر انسان کی پوری زندگی اور اس کے نیک و بد اعمال اور ان کے اثرات اور انجام بیک وقت ساری ہی تصویریں فرشتہ سامنے لے آتا، اور بندے کو حیرانگی ہوتی ہے دنیا کے یہ جو ہمارے آلات اور نظام اور یہ تصویریں آوازیں پچھلی نکال کر، یہ بھی اللہ پاک نے انسانوں کو ان کے دماغ میں ترقیات کی راہیں جو واقعی ہیں کھولی ہیں، آخرت کو سمجھانے کی بھی یہ چیزیں ہیں کہ پرانی اس میں ریکارڈ شدہ آواز اور تصویر اور کوئی نقشہ اور کوئی چیز ایک بٹن پش کرنے پر وہ ہمارے سامنے آ جاتا۔ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے کہ ایک ہی لمحے میں زندگی بھر کا سارا کیا کرا ہے بندے کے سامنے ہوتا، اور اللہ نے تو ابھی فرما دیا کہ یہ ہوگا، اور جب ہو چکے گا پھر ماننا، پھر تو ماننے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے کان سن رہے ہیں۔ اہل جنت کے نظاروں میں اور عجیب مفسرین کرام نے نکات لکھے ہیں، یہ وہ ایت پاک ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دفعہ روزانہ اس کی تلاوت کرے تو تا حیات اس کے اعضاء سلامت رہیں گے، اس کے کان، آنکھیں، ہاتھ، پورا جسم جو ہے ان میں کوئی مفلوج نہیں ہوگا، بیکار نہیں ہوگا، اس کی طاقت بجھے گی نہیں۔ لیکن تلاوت صرف جنت کے تذکرے تک کرنی ہے 3 سطروں کی، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ تک اس آیت کو پڑھنا ہے روزانہ 3 دفعہ، صبح پڑھ لیں یا شام کے وقت۔ جو آخری سطر ہے کمن ہوا خالد فی النار، وہ دوزخیوں کے بیان پر، دوزخ پر مشتمل ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ جب ہم وظیفے کے طور پر، ذکر کے طور پر ہم اس کو پڑھیں گے تو وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ تک پڑھیں گے۔
اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ متقیوں سے میرا جو وعدہ ہے میں ان کو جنت عطا کروں گا، تو ان میں 4 بڑے دریا ہوں گے، ذیلی نہریں، اور دنیا سے ہٹ کر صرف اخروی نعمتیں بھی ہوں گی، پر ہماری سمجھ محدود ہے تو وہیں تک بیان فرمایا۔ پینے کی چیزوں میں ہمارے ہاں پانی ہے، بڑی ہی قیمتی اللہ کی نعمت، جس کو عام ہم ضائع کرتے پھرتے ہیں کہ فری ملی ہوئی ہے۔ لبن، دودھ۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا خمر، شراب، اور چوتھی شہد، جو اب خالص ملتا ہی نہیں، جس میں انسان مداخلت کر سکتا تھا، ان ساری چیزوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اصل اور قدرتی لذائذ اور منافع اور اثرات اب ان سے خود ہم ہی اپنے لالچ میں آ کر دوسروں کو کے ساتھ دھوکہ، دغا بازی، فراڈ اور ملاوٹ، ہر بندہ کوئی اکا دکا اللہ کا خاص بندہ ہو تو ہو۔ وہ ایک روایت پاک میں آیا کہ مثال کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ نے رکھا ہوتا ہے، پورے گاؤں اور علاقے میں پھرو، 1-2 بندے ملیں گے جو پانی نہیں ڈالتے دودھ میں، باقی سارے جہاں تک ہو سکے اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کارنامہ کیا، حالانکہ نہیں۔ حق تعالی شانہ نے جس چیز کو جس طور سے بنایا ہے، شرعی روح سے بھی ملاوٹ کرنا حرام ہے، کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، اور ملاوٹ میں کوئی بھی چیز ڈالے، اور اب تو وہ ظالم بڑے ایسی چیزیں کہ جس سے صحت انسانی برباد ہو رہی ہے، اور ہسپتال جہاں آپ جائیں ڈاکٹروں کے ہاں رش، اسی لیے کہ قدرتی چیزوں میں ہم انسانوں نے گڑبڑ کی ہے اور حرام طریقے سے اس حلال اور لذیذ چیز کو بدل کر رکھ ڈالا ہے۔ جنت کی نعمتوں پر تصرف کسی ایسے بندے کا وہاں گزر ہی نہیں ہوگا، وہ قدرتی۔ اور قرآن میں جہاں نہر کا لفظ آتا ہے نا، اس کا اصل معنی دریا ہوتا ہے۔ نہریں تو ہماری ہے چھوٹی بڑی، دریا میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ پانی کے دریا ہوں گے اور جنت کا پانی ہوگا، یہاں کا نہیں۔ اور جنت کے پانی کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں جو لذت اللہ نے اور جو اثرات رکھے ہیں دنیا بھر کے، ساری دولت کو اکٹھا کر کے اربوں خربوں نہیں، بے انتہا لاگت سے ایک گلاس مشروب بنایا جائے، اور جنت کا جس نے سادہ پانی ایک گھونٹ پیا ہے اس کو پیش کیا جائے تو ایسے ہے جیسے ہم گندے نالے سے کسی کو گلاس بھر کر دیں کہ جناب پیاس بجھا لو۔ جنت کی نعمتیں ایسی اعلیٰ ہیں۔ فرمایا کہ دودھ بھی ہے، اس کے بھی دریا ہے۔ اور تیسری خمریں، دنیا کی شراب گندی ہوتی ہے اور اکثر بدبودار ہوتی ہے، اور اس میں نجاست اور اس کے استعمال پر انسان بہک جاتا ہے، عقل ماری جاتی ہے، اپنے ہی ماں باپ گھر والوں کو گالیاں اور ان کو مارنے پر اتر آتا ہے، اور اس میں یہ ساری خباثتیں اور خباثتوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ جنت کی شراب کو فرمایا وہ طہور ہے، وہ پاک ہے، وہ خوشبوؤں میں بسی ہوئی ہے، اور اس کا ہر گھونٹ جہاں انتہائی لذت دیتا ہے وہ عقل کو بڑھاتی ہے، اس سے انسان کی سمجھ دوبالا ہوتی ہے۔ وہ جنت کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ پھر چوتھے دریا کا ذکر فرمایا، شہد اور صاف اور نتھرا ہوا، اور گویا وہ لذت کا ایک دریا ہے۔ حدیث پاک میں ان ساری چیزوں کی کچھ تصریح بھی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ تو پینے کا تذکرہ ہے، آگے کھانے کے جو پھل ہیں اور ان کی جو لذتیں ہیں، نام تو وہاں کے انگور اور انار کا یہی ہے، لیکن ان کے اندر
جو اللہ تعالی شانہ نے لذتیں بھری ہیں وہ دنیا میں کسی کو خیال میں بھی گزر نہیں سکتی، لیکن برعکس یہ بھی ہے کہ جو شخص دوزخ میں ڈالا گیا اس کو یہ نعمتیں تو کجا، کھولتا ہوا پانی انتہائی شدید پیاس میں فرشتے پلائیں گے تو وہ ہونٹوں سے لگتے ہی، روایت پاک میں آیا کہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے کہ نیچے والا ناف تک اور اوپر والا انسان کے سر کے اوپر تک چلا جائے گا۔ ایسا کھولتا اور برا پانی کہ جب مجبور ہو کر گھونٹ گھونٹ کر کے حلق سے اتارے گا تو انتڑیوں کو کاٹ کر پخانہ کے راستے سے نیچے گرا دے گا۔ وہ دوزخ کی آگ میں گرم کیا ہوا گندا پانی جس میں دوزخیوں کے پیپ اور کچلو اور یہ ساری نجاستیں اور گندگیاں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے تو ہی بتا دونوں برابر ہیں، جنت اور اس کی نعمتیں جو متقین کے لیے اور منکرین کے لیے دوزخ اور اس کے نو بنو عذاب جو ہیں ان کو پانے والے کبھی برابر نہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ہر بدی اور برائی سے بچ کر نیکی اور تقوی کی راہ اختیار کرے۔ اللہ پاک توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ وجمال۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین والمسلمات۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مبارکہ 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ آج کی خاص بات اس آیت میں یہ ہے کہ جیسا کہ جناب مولانا اقبال صاحب نے، محمد اقبال صاحب نے فرمایا کہ اس آیت کا پہلا حصہ جسے میں پڑھ کر سناتا ہوں، آپ کی پوری آیت نہیں بلکہ ایک حصہ، 2/3 حصہ اس آیت کا شروع ہوتی ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنَّهُم مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ۔ یہاں تک اس کی ایک لائن ابھی چھوڑ دی ہے۔ یہاں تک جو شخص روزانہ 3 دفعہ کسی بھی وقت پڑھے گا، روزانہ یہ معمول بنا لیں، تو وہ اپنے جسم کے اعضاء کی خرابی یا اس کو کسی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ آیت کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ 3 دفعہ، میرا خیال آدھا منٹ لگے گا، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زبان میں رکھے اور ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، آپ کے لکھانہ ہمیشہ خوش رہیں، شاد باد رہیں، عزت و تکریم سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔